میری بیوی چھوٹی سی بات کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو کے اپنے امی ابو کے پاس چلی گئی ہے۔ 3 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے بہت کوشش کی اس کو راضی کرنے کی۔ اب ان کے گھر والے مجھ سے طلاق کا بول رہے ہیں، میرا دل بالکل بھی نہیں ہے طلاق دینے کا، تو میں اگر پھر بھی طلاق دے دوں تو کیا گناہ گار ہوں گا؟ نہیں، طلاق دینے میں ایسی صورت میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور مشورہ بھی میرا یہی ہے، عورت کے لیے تو جائز نہیں ہے چھوٹی سی بات پہ گھر جا کے بیٹھ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جو عورت بغیر کسی وجہ کے خلا کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ وہ تو غلط کر رہی ہے اگر بغیر کسی معقول چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن مرد کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، آپ کوشش کرو گھر بسانے کی، منانے کی، نہیں مان رہی تو اب زندگی ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرتی ہو۔ ہم ایسی عورت سے کر رہے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہوں، وہ آپ سے نہیں بھی کر رہی ہے، آپ کہتے ہو نہیں بھائی۔ مرد غیرت مند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے وہاں سے محبت ہوگی پھر اس کا رپلائی میں بڑھا کے کروں گا، پہل میں نہیں کروں گا۔ یہ غیرت کا تقاضا ہے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، عورت آپ کی محتاج ہے، آپ کیوں اس کے محتاج بن رہے ہو بھائی؟ ہاں، آپ کیونکہ غیرت مند ہو، مرد ہو، وہاں سے تھوڑی محبت آئے گی، رپلائی میں زیادہ جائے گی، لیکن پہل کہاں سے ہوگی؟ وہاں سے۔ یہ اللہ کی بھی یہی صفت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں 2 ہاتھ، جو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے۔ پہل کہاں سے ہو رہی ہے؟ بندے کی طرف سے، پہل اللہ نہیں کرتا۔ ہاں، آپ چل کے آئے تو اللہ کی طرف سے رپلائی بڑا جاندار ہوتا ہے، اللہ چل کے نہیں، پھر اللہ دوڑ کے آتا ہے، کیونکہ وہ حاکم ہے نا، اللہ حاکم ہے۔ تو مرد بھی کیا ہے؟ محکوم ہے یا حاکم ہے؟ منہ ہلا لو تھوڑا سا، بس چھٹی ہو رہی ہے، حاکم ہے۔ تو مرد کا سینہ بڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیگم تھوڑی محبت کرو گی، جواب میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، جان دے دوں گا تمہارے لیے۔ کرتے بھی غیرت مند نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی گئی اور آپ کو بھاگنے والے نہیں، تھوڑا سا تو کوشش کرو منانے کی، بعض دفعہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مرد ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ادھر سے نہیں ہے بھائی، ہم کسی کے پیچھے بھاگنے والے، کہتے میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی اٹھ ہی رہا تھا، میں نے کہا بہت گڑ گڑا کے مانگ، ان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت نا، اور بیوی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں، وہ اتنی ہوشیار۔ لیکن پاگل ہو جانا اس کے پیچھے۔ ہمارے ایک دوست نے اپنا واقعہ سنایا کہ ان کی وائف ان کو چھوڑ کے چلی گئی، بہت انتظار کرتے رہے، وہ بڑا یاد کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ، میں اس کے لیے، وہ صاحب مجھے اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے کہ میں اس کے لیے بڑی دعائیں مانگتا ہے، اللہ وہ آ جائے، اے اللہ وہ آ جائے۔ کہہ رہے ایک دن میں نے ارادہ کیا آج میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے اتنا روؤں گا کہ بس آ جائے۔ وہ کہہ رہی جاؤ، ہم نہیں آ رہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کہہ رہے ہیں جب میں اٹھنے لگا نا بہت زیادہ رونے دھونے کے لیے اللہ سے بہت مانگوں گا، تو میں ایک کتاب سامنے رکھی تھی حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، بڑے بزرگ تھے اللہ والے۔ کہہ رہے میں کبھی کتاب پڑھتا بھی نہیں تھا، میرا معمول بھی نہیں تھا، پتہ نہیں میں نے نماز سے پہلے وہ کتاب ایک دم کھول کے دیکھی کیا لکھا ہے اس میں، جیسے ہی کھولی یہ صفحہ سامنے آیا، اس میں حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان چل رہا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا دیکھو جو بیوی بھاگ جائے اور منانے پہ بھی واپس نہ آئے اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کے پیچھے جانا مرد کی مردانگی اور غیرت کے خلاف ہے۔ اور پھر آگے لکھا حدیث میں آتا ہے تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور تمہیں اولاد بھی کثرت سے دے، کیونکہ محبت ہوتی ہے تو عورت چاہتی ہے میرے میاں سے اولاد ہو، گھر بسے میرا۔ جس کا بھاگنے کا پروگرام ہو ایک آدھ کے بعد کہتے پتہ نہیں یار رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا، اتنے بچے لے کے کہاں جاؤں گی میں۔ ہر عورت نہیں ہے کہ بعض دفعہ ہے جو بیان نہیں سن رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو یار میں نے ارادہ کیا، میں تو کہہ رہے جب وہ ودود ہی نہیں ہے، ودود کا مطلب محبت والی نہیں، ٹوٹ کے چاہنے والی۔ ودود کہتے
بہت زیادہ محبت والی. یہ اللہ نے میرے لیے کہلوایا ہے کہ کیوں میں اس کے پیچھے رو رہا ہوں یار. چھوڑو, گئی تو گئی, جتنی بھی خوبصورت ہو, جتنی بھی خاندانی ہو, کیا کرنا ہے. تو جب آپ سے محبت ہی نہیں ہے اس کو, تو مرد میں اللہ نے غیرت رکھی ہے, ادھر سے تھوڑی ادھر سے زیادہ. اب اتنی غیرت نہ دکھاؤ کہ ادھر سے محبت کا اظہار اور ادھر سے استغنا ہو رہا ہے کہ جاؤ میں ڈائلاگ سے بالکل متاثر نہیں ہوتا, یہ ڈائلاگ سے کسی اور کو یہ بد اخلاقی ہے. یہ کیا ہے؟ بدتمیزی اور بد اخلاقی. بعض لوگوں میں تکبر ہوتا ہے, وہ بیوی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں یہ ہماری غیرت ہے. یہ غیرت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. نبی سے زیادہ غیرت مند کون ہوگا بھائی؟ ہمارے نبی حضرت عائشہ سے محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ امی عائشہ کہتی ہیں میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پی رہی ہوں نا, تو نبی اسی جگہ کو برتن کو گھماتے تھے, برتن کو گھما کے اسی جگہ ہونٹ رکھتے تھے جہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹ آئے ہوں, اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. تو کس قدر محبت کا اظہار ہے. اس لیے یہ تکبر ہے کہ ادھر سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے, ادھر سے آپ کا کوئی ڈائلاگ ہی پارسل نہیں ہو رہا, اسے پھول وول آ رہے ہیں SMS کے ذریعے, ادھر سے کریلے جا رہے ہیں. لیکن پہل کہاں سے ہوگی؟ وہاں سے ہوگی. اگر وہ پہل نہیں ہے تو تھوڑے دن کوشش کرو منانے کی, سمجھانے کی. نہیں آ رہے تو بھائی مٹی ڈالو یار, اور بڑے غم ہے. تو ایسی بہت لڑکیاں مارکیٹ میں کم نہیں ہے بھائی, بہت ہے مارکیٹ میں عورتیں, بہت ہیں اچھی اچھی عورتیں پہ قبضہ. پھر وہی دوبارہ سے میں جب 4 شادی کی بات کروں تو پوری ڈیٹیل میں دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہوں میں پھر. تو اس لیے یہیں اسٹاپ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے.